اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 32 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی کامیابی کے لیے 5 باتیں، 5 اصول ذکر فرمائے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک انسان اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ 5 میں یہ تھی فاقم وجہک للدین حنیفا، کہ اپنے رخ کو اس دین کی طرف بالکل سیدھا کر لے، یکسو ہو کر، دائیں بائیں نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، صرف اللہ کی ذات کی طرف انسان یکسو ہو جائے۔ دوسری شرط یہ کہ منیبین الیہ، جس قسم کے حالات بھی ہو ہر حال میں اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو، خوشی ہے، غمی ہے، تنگی ہے، کشادگی ہے، حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، رجوع الی اللہ۔ تیسری شرط تھی کامیابی کی واتقوہ، کہ ہر حال میں خوف صرف کس کا ہو؟ اللہ کا ہو۔ چوتھی شرط یہ تھی واقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم رکھو، یہ عملی زندگی کی بنیاد ہے۔ اور 5ویں اور آخری شرط اور اصول فرمائی ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین کے ساتھ شامل مت رہو، ان میں سے مت ہو جاؤ۔ اب یہ جو 5واں اصول ذکر ہوا ہے دوستو، یہ بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، اور آج کی آیت کا سارا تعلق اسی سے، کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کی کامیابی کی جو 5 اصول اور شرائط ذکر کی، ان میں سے 5ویں بات یہ فرمائی کہ اپنے آپ کو مشرکین سے دور رکھو، ان کے ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب کیوں بچاؤ؟ کیوں ان سے دور رہو، ان سے تعلق نہیں رکھے؟ اس کی وجہ اللہ پاک نے آج کی اس آیت نمبر 32 میں ذکر کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس لیے کہ شرک کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ وکانوا شیعا، اور الگ الگ جماعتیں بن گئی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور پھر اس میں سے ہر جماعت اپنے مقصد پر خوش ہو رہی ہے کہ بھئی جو ہم چل رہے ہیں جس ترتیب پر وہ اصل ہے، اس پہ خوش ہو کر کامیاب اپنے آپ کو سمجھ کے زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے ایک بہت اہم نکتہ سمجھایا اہل ایمان کو، کہ شرک کے اندر اور مشرکین کے اندر ایک بہت بڑی گندگی اور خرابی یہ ہے کہ ان کے مزاج میں انتشار پیدا کرنا ہے، انتشار، افتراق۔ من الذین فرقوا دینہم، بہت غور کیجئے گا دوستو، کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دین میں افتراق پیدا کر دیا، انتشار پیدا کر دیا، اور اتنا انتشار پیدا کر دیا کہ وکانوا شیعا، کہ لوگ مختلف جماعتوں کے اندر بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ شیعہ کے معنی آتے ہیں گروہ کے اور جماعت کے۔ ایک انسان اگر کسی سے کٹ کر الگ ہو جائے، کہتے ہیں بھئی یہ گروہ، یہ حصہ الگ ہو گیا، یہ وکانوا شیعہ ہے۔ تو فرمائے کہ مشرکین کے اندر یہ مزاج ہے کہ یہ اہل دین کے اندر افتراق پیدا کرتے ہیں۔
اور انتشار پیدا کرتے ہیں اور افتراق کو اتنا آگے لے جائیں گے کہ اہل ایمان آپس میں فرقوں میں، طبقوں میں، جماعتوں میں بڑھ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے. اور پھر یہاں تک بات نہیں کہ صرف تقسیم ہو گئے تو ختم، نہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. پھر ہر گروہ، ہر طبقہ وہ اپنی ترتیب پر خوش ہو کر بیٹھ جائے گا کہ بھئی میں صحیح ہوں، باقی تو سب جہنمی ہیں اور سب غلط ہیں. یہ میرے عزیز و دوستوں، بزرگوں، بہت اہم جگہ ہے قرآن کریم کی، جس سے انسان کو آج کے ماحول کو اور امت مسلمہ کی کیفیت کو جانچنا سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے جس سلسلے کو اب قیامت تک رکھا ہے اور جس سلسلے میں اللہ پاک نے نجات رکھی ہے وہ دین اسلام ہے. اس کے بغیر کوئی راستہ، کوئی طریقہ، کوئی دین ایسا نہیں کہ جو انسان کو نجات اور کامیابی تک لے جا سکے. لہذا اگر کوئی عیسائی لاکھ دفعہ کہے کہ جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر کے، ان کی اتباع کر کے 100% زندگی گزاروں گا، لیکن وہ ناجی نہیں، کامیاب نہیں جب تک وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلمے کو قبول نہیں کر لے گا. یا کوئی یہودی لاکھ مرتبہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ترتیب پر زندگی گزار لوں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اب قیامت تک نجات کا ایک ہی راستہ ہے، وہ دین اسلام ہے. اور اس راستے پر چلنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کوئی بھی شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر 100% ایمان لے آئے گا. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دین کے دو حصے ہیں اس امت کے لیے. دین کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے اصول دین کا اور ایک حصہ ہے فروع دین کا. اصول اور فروع یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آسان آپ یہ سمجھ لیں کہ اصل کہتے ہیں کسی بھی چیز کی بنیاد کو. دیکھیں درخت کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، جو اصل تنا ہوتا ہے، اس تنے کو اصل الشجرہ کہتے ہیں کہ یہ اس درخت کی اصل ہے، بنیاد ہے. اور جو شاخیں ہوتی ہیں ان کو فروع الشجرہ کہتے ہیں کہ یہ اس درخت کی شاخیں. تو اب آپ بتائیں کہ اگر ایک درخت کھڑا ہوا ہے، خوبصورت درخت ہے، اس کی شاخیں بھی ہے، اور ایک شخص آ کے اس کی شاخوں کو کاٹنا شروع کر دے، شاخیں بالکل ختم کر دے، تو درخت بدنما ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بدنما ہو جائے گا. لیکن درخت اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے نا، درخت اب بھی موجود ہے. لہذا اس کو اگر کل دوبارہ پانی دیا، محنت کی، دھوپ لگی، تھوڑے عرصے بعد اس کی شاخیں دوبارہ ہری بھری ہو جائیں. لیکن اگر ایک شخص آیا، اس نے درخت کی ایک شاخ کو نہیں چھیڑا اور کلہاڑا لا کر درخت کے تنے کو مار دیا، گرا دیا، تو آپ بتائیں درخت کی شاخیں تو موجود ہے لیکن وہ درخت اپنی جگہ پہ کھڑا ہے؟ نہیں، اس کی بنیاد ختم ہو گئی. اب یہ امکان نہیں ہے دوستوں کہ اب اس درخت کو دوبارہ آپ زمین میں گاڑ کے اس کو سابقہ حالت پہ لے آئیں گے. یہ وہ فرق ہے دوستو جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب اصل کو گرایا جائے تو چیز ختم ہو جاتی ہے، اور فرع کو گرایا جائے تو خوبصورتی ختم ہوتی ہے لیکن اصل چیز ختم نہیں ہوتی ہے دوستو. ایک دین کے اصول ہے. دین کے اصول میں 3 چیزیں بنیاد ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزیں اصول الدین ہے دوستو. اب ایسا نہیں ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت یہ 3 الفاظ ہیں تو ایک آدمی کہے جی میں تو ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں تو پیغمبر کو مانتا ہوں، میں تو آخرت کو مانتا ہوں، تو بات ختم ہو جائے گی. توحید کا بھی اپنا ایک مفہوم ہے جس کو سمجھنا پڑتا ہے.
رسالت کا بھی اپنا ایک مفہوم ہے جس کو سمجھنا پڑے گا، اور آخرت کا بھی ایک مفہوم ہے جس کو سمجھنا پڑے گا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ یہ اصول دین ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی انسان آگے پیچھے ہو جائے تو یہ دین کے اندر باقی نہیں رہے گا دوست۔ مثال کے طور پہ توحید کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے، توحید گر گئی، مسلمان نہیں رہا۔ رسالت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی، کسی ایک پیغمبر کا انکار کر دیا نعوذ باللہ، یا پیغمبروں کو ماننے کے ساتھ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی نہیں، یعنی ختم نبوت کا انکار کیا، تو عقیدہ رسالت خراب کر دیا، یہ بھی نکلا۔ اسی طریقے سے آخرت کے بارے میں من گھڑت الٹی سیدھی باتیں کی کہ بھئی یہ کس نے کہا کہ جی قبر میں یہ ہوگا، اور یہ کس نے کہا کہ پل صراط ہے، اور یہ کس نے کہا کہ جنت جہنم ہے۔ یہ جو مسلمہ عقیدہ آخرت ہے، اس میں اس نے اپنی طرف سے ایک وہ دی تو معاملہ خراب کر دیا اس نے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ دین کا وہ حصہ ہے جو اصول دین کہلاتا ہے۔ دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جو فروع کا ہے۔ فروع میں نے عرض کیا شاخیں۔ فروع سے مراد ہوتا ہے کہ دین کے احکامات اور مسائل۔ مسائل مثال کے طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، خرید و فروخت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، رزق ہے، میراث ہے، ساری چیزیں اس میں۔ اب یہ جتنے احکامات دین ہیں اس کے ساتھ بہت سارے باریک مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ فروع دین کے اندر اختلاف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے سے چلا ہے، اور یاد رکھیں یہ قیامت تک چلے گا۔ کس میں؟ فروع میں۔ کس میں؟ اصول میں نہیں۔ اصول میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، توحید میں، رسالت میں، آخرت میں، اس میں کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے ایک تحقیق یہ پیش کی ہے۔ وہ تحقیق پیش کرے نہ کرے ایمان سے چلا جائے گا۔ لیکن فروع دین، اس میں صحابہ اکرام کے دور سے اختلاف چلا آیا ہے، اور یہ اختلاف جو ہوتا ہے دوستو یہ علمی اختلاف کہلاتا ہے۔ اختلاف یہاں سے آپ کو ایک فرق سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم نے کہا من الذین فرقوا دینہم، انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ لفظ جو استعمال کیا نا وہ اختلاف کا نہیں تھا، افتراق کا تھا۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ دو بالکل الگ چیزیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ناراض ہوتے اس لیے کہ ہم چونکہ اردو زبان بولتے ہیں تو اردو میں لفظ اختلاف ایک برا لفظ ہے۔ بھئی آپ دونوں کیوں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں؟ آپ دونوں بھائیوں میں کیوں اختلاف ہو گیا؟ آپ دونوں خاندانوں میں؟ اردو کی اصطلاح میں لفظ اختلاف برا لفظ ہے، لیکن بحیثیت شریعت اسلام کے اختلاف اس کو کہا جاتا ہے جہاں دو جانب سے علمی دلائل آپس میں پیش کیے جائیں۔ علمی دلائل۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ میری امت کے علماء کا اختلاف باعث رحمت ہوگا۔ میری امت کے علماء کا اختلاف باعث رحمت۔ اختلاف فرمایا، انتشار نہیں۔ انتشار سے جدائی پیدا ہوتی، اختلاف سے امت کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے دوست۔ اس لیے آپ دیکھیں ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے ساتھی حج کر کے آئے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ جب وہاں گئے حج کے لیے، کبھی آپ نے دیکھا، کبھی سنا، کبھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے دوسرے کا گریبان پکڑا ہو اور اس کو کہا ہو کہ تم نے ہاتھ یہاں کیوں باندھے؟ کبھی سننے میں آیا دوست؟ نہیں ہوا نا۔ کبھی ایسا ہوا وہ حضرات عصر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں، مثل اول میں، ہم بھی پڑھتے ہیں مثل اول میں، وہاں ان کے ساتھ ہے نا۔ کبھی اس پہ کوئی لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، ہڑتال ہوئی، کاروبار بند کرایا گیا کہ بھئی نہیں نماز جلدی کر دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
رفع الیدین کرنا بھی حضور سے ثابت، اور آخری عمر میں رفع الیدین کا چھوڑ دینا یہ بھی حضور سے ثابت ہے۔ عصر کی نماز مثل اول میں پڑھنا بھی حضور سے ثابت، اور عصر کی نماز کو اہتمام سے مثل ثانی میں پڑھنا یہ بھی حضور سے ثابت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ سارے معاملات آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، یہ یاد رکھیں، یہ سب ثابت ہے۔ اب علماء نے بہت آسان بات لکھی تاکہ ہر آدمی سمجھ جائے۔ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مبارک طریقے کو قیامت تک زندہ رکھنا تھا، ہر طریقہ امت میں باقی رہے۔ ایک طبقہ رفع الیدین کرے بھی اس لیے کہ آپ نے کیا تھا، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف چلے گئے۔ ان حضرات نے کہا کہ بھئی وہ دلائل راجح ہے جس میں رفع یدین ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ دلائل راجح ہے جس میں رفع یدین نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، چار ائمہ اس امت کے، دو نے کہا ہے، دو نے کہا نہیں ہے نا؟ حضور علیہ السلام کے دونوں طریقے امت میں زندہ ہوئے نہیں ہوئے؟ دونوں زندہ ہو گئے، دونوں قیامت تک محفوظ ہو گئے، لیکن ان ائمہ میں انتشار نہیں ہے، اختلاف ہے علمی دلائل کی بنیاد پر۔ اس لیے آج تک کوئی حنفی شافعی سے باہم دست و گریباں نہیں ہوا، آج تک کوئی حنبلی کسی مالکی سے لڑا نہیں، ہتھیار نہیں اٹھایا، اس کے دکان کو آگ نہیں لگائی کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا، اس لیے کہ وہ علمی اختلاف ہے۔ جو فروع دین میں چلے گا اور اس کی برکت سے، یاد رکھے، امت کے لیے بہت بڑی آسانی ہے۔ یہ تو ہمیں الٹا سیدھا پڑھا دیا ہے، بھئی مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں، تو اس علماء کے اختلاف کا ہی نتیجہ ہے دوستو بہت سارے معاملات ہم عوام کے لیے آسان ہوگا۔ ایک فتویٰ آپ کو گنجائش دے دے گا، آپ اپنا کام کریں، مسئلے کو حل کریں، مسئلہ آسان ہو جاتا ہے اس کی برکت سے۔ لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگو، جس کیفیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں پر ہم تقسیم ہو گئے، بٹ گئے، اتنا بٹ گئے کہ ایک دوسرے کے دیکھنے کو، سلام کے جواب کو، سلام کرنے کو، ہاتھ ملانے کو، تقریبات میں آنے جانے کو، مسجد میں آنے جانے کو قطعاً کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیفیت افتراق کہلاتی ہے۔ امت کو توڑا گیا اس ترتیب پر، اس میں افتراق پیدا کیا گیا ہے دوست۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، افتراق سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر اس طریقے سے بچے جس سے شرک کی بو آ رہی ہو۔ قرآن کریم یہی سمجھا رہا ہے، جہاں شرک کا معاملہ ایڈ ہوتا ہے نا کسی بھی طریقے سے، اللہ کے ساتھ شرک کے معاملات شروع ہوں گے، یہاں سے امت کے اندر افتراق پیدا ہو جائے گا، تقسیم کا عمل پیدا ہو جائے گا، لوگ ٹکڑوں ٹکڑوں میں، طبقوں طبقوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور تقسیم ہونے کے بعد ہر ایک کیا سمجھے گا کہ میں حق پر ہوں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ آج آپ دیکھیں نا، ہر ایک سینہ چوڑا کر کے چل رہا ہے، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ باقی سب جہنمی، یہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، باقی سب جہنمی، جیسے بالکل ایک بندر بانٹ ہو گئی ہے یہاں پر۔ کوئی بات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تھوڑا سا دماغ کو فریش کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس لیے کہ جذباتی مزاج کو اتنا اوپر کر دیا گیا، وہی فلاں بات سننی نہیں ہے کسی کی بات کہیں بیٹھ کے سننا نہیں، ورنہ وہ خراب کرتے ہیں لوگوں کو، وہ خراب کرتے ہیں لوگوں کو۔ اس لیے کہ پتہ ہے انسان کو اللہ نے فطرت یہ دی ہے، یہ جب سنجیدگی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات سنتا ہے، اس کو حق بات سمجھ میں آ جاتی ہے دوست۔ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، اصول دین درست ہو ہمارے پاس، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ،
آخرت کا عقیدہ یہ ہمارا 100% درست ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو مسائل کا اختلاف ہے تو بحیثیت ایک عام مسلمان کے ہم سب اس کے پابند ہیں کہ ہم اس ترتیب کی اتباع کریں جو ترتیب ہمیں ہمارے علماء سہولت کے ساتھ سکھاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں، ہم کراچی میں رہتے ہیں، اب کراچی میں جو مستند علماء اکرام ہیں اس تک ہماری رسائی ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ نہیں جی میں تو حرمین کو فالو کروں گا، میں تو حرمین کو، تو کیا خیال ہے کوئی مسئلہ پیش آیا ہم شیخ سدیس سے رابطہ کریں گے کہ جی حضرت مجھے یہ مسئلہ ذرا بتائیں؟ تو یہ ساری چیزیں خراب کرنے کے لیے ہمیں پڑھا دی گئی کہ بھئی اب کیوں ایک کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ اپنے ذہن کو آزاد کریں، خود مطالعہ کریں، حرمین کی طرف دیکھیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ حرمین ہمارے ایمان کے مراکز ہیں اور وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے جب وہاں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ان پر اختلاف کیا ہو، ان کے ساتھ لڑے ہوں، نماز نہ پڑھی ہو، نماز جنازہ نہیں پڑھی ہو، تراویح نہیں پڑھی ہو، سب کچھ کرتے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اصول دین میں ہم ایک ہیں تو امت بن کے چل رہے ہیں۔ باقی جو فرق ہے اعمال کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، وہ اختلاف ہے علمی، اور جو بڑوں کا طریقہ ہے اور اس میں ہم بڑوں سے سیکھ کر، پوچھ کر، معلوم کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہر ہفتے کے دن صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی بیان کی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بھی ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔